السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ضلع رحیم یار خان میں پیپلز پارٹی کا مستقبل اس عنوان اور اس ٹاپک پر جزوی طور پر کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے کو سرائیکی و سیب میں پیپلز پارٹی مضبوط ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خطہ سرائیکستان میں ضلع رحیم یار خان پیپلز پارٹی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ ضلع ہے جہاں سے صوبائی صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی سرائیکی و سیب کے سابق گورنر مخدوم احمد محمود صاحب، بہت بڑا نام ہے ضلع کی سیاست کا۔ بلا شبہ مخدوم احمد محمود ضلع میں بہت بڑا ووٹ بینک رکھنے والے اور عوامی جو ہے شہرت اور پذیرائی کے حامل سیاستدان ہیں۔ پیپلز پارٹی سے جو دوسرا بڑا نام ہے وہ سابق وفاقی وزیر خزانہ مخدوم شہاب الدین صاحب کا ہے۔ مخدوم شہاب الدین ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، قدیمی سیاسی گھرانے سے، سیاسی اسٹیٹ میاں والی قریشہ سے آپ کا تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے، جناب آصف علی زرداری صاحب نے کمال مہارت کے ساتھ ایک میان کے اندر دو تلواریں رکھ دی ہیں، جمال الدین والی اور میاں والی۔ 2018 کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا، اس سے قبل ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ضلع رحیم یار خان میں یہ تلواریں آپس میں میان کے اندر ٹکراتی رہی ہے۔ اس سے پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، سیاسی نقصان ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی سیاسی نقصان ہوا ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی نے ان دو بڑی شخصیات کی باہمی سرد جنگ کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن میں ضلع کو لوز کیا۔ 2018 میں بھی ان کی سرد جنگ باہم جاری رہی اور کچھ یقینی طور پر جیتنے والی سیٹیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ضلع رحیم یار خان سے ہاری۔ خاص طور پر پی پی 261، جس پر سابق سینئر صوبائی وزیر جناب مخدوم الطاف احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سابق ایم پی اے مخدوم محمد ارتضیٰ ہاشمی الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہاں کیا ہوا؟ مخدوم خسرو بختیار پی ٹی آئی والے، صوبہ محاذ والے مخدوم خسرو بختیار اور پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود
کے درمیان اندرونی گٹھ جوڑ یا سمجھوتا کیا ہوا، اسے کیسے پے تکمیل تک پہنچایا گیا انڈائریکٹ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سیاسی مار سمجھتے ہیں سرائکی کا لفظ ہے کہ مار کیویں ملتی ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کو سیاسی ماریں دینے کا مقابلہ ہے، یہ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سر جنگ کل کی طرح آج بھی جاری ہے. اگر حال یہی رہا تو پیپلز پارٹی رحیم یار خان سے آنے والے بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی الیکشن، توقع کے مطابق نتائج نہیں دے پائے گی. نوٹ کر لیں، نہیں دے پائے گی. سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتوں کے وقت یہ دونوں بڑی شخصیات میاں والی قریشہ اور جمال الدین والی، میرا مطلب مخدوم احمد محمود اور مخدوم شہاب الدین سے ہے، وہاں ساری یقین دہانیاں کراتے ہیں کہ ہم مل جل کر الیکشن لڑیں گے اور جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے آئندہ نہیں ہوگا. جیسے ہی یہ لاہور یا کراچی سے ملاقات کے بعد واپس آتے ہیں، یہاں الیکشن کا کھیل شروع ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو صاحبان کو دونوں طرف. یہ پھر اپنی آئی پہ آ جاتے ہیں اور یوں پارٹی کا، اپنے ذاتی کے ساتھ ساتھ پارٹی کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں مخدوم خسرو بختیار کی قسمت پہ کہ اسے مخدوم شہاب الدین کی سپورٹ بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ خاندانی بنیاد پر مل کر وہ بہت کچھ اچیو کر لیتا ہے. اس اچیومنٹ ہی کا نتیجہ ہے، اس بہمی سیاسی سمجھوتے ہی کا نتیجہ ہے کہ ضمنی الیکشن پی پی 261 کا جو مخدوم ہاشم جمع بخت نے حلقہ چھوڑا، یہ واپس لوٹایا گیا مخدوم شہاب الدین کی فیملی کو وایا سابق صوبائی وزیر مخدوم اشفاق احمد ہاشمی کے بیٹے کے ذریعے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ اسے آگے لا کر ان کی سیٹ انہیں واپس کی گئی. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس مسئلے کا ابھی سے کوئی پائیدار اور مستقل حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ان دونوں میں سے جمال الدین والی اور میاں والی میں سے شاید ایک گھرانہ کسی وقت بھی پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دے. یہ خیر بات
کہنے کا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی مزید توڑ پھوڑ اور نقصان کا جو ہے خمیازہ بھگتے گی۔ پارٹی کو رحیم یار خان میں کس نے چلانا ہے؟ یہاں کے وسیب کے صوبائی صدر نے، یا پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن مخدوم شہاب الدین صاحب نے؟ پارٹی میں اندرونی طور پر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اسی صورت میں ہی پارٹی کو سیاسی نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید تفصیل کے ساتھ کھل کر اس ٹاپک پر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ان صاحبان نے ایک دوسرے کو ذاتی سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے پارٹی کا نقصان کیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ سرائیکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔